عافیہ صدیقی ایک پاکستانی ماہر نفسیات محقق اور ماہر تعلیم ہے۔ وہ معروف طور پر اپنی تحقیقی خدمات اور تعلیمی میدان میں کام کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی خاص موضوع یا ان کی کسی تحقیق یا کام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم وضاحت فراہم کریں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی ماہر نفسیات اور تعلیمی محقق ہیں جنہیں 2003 میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری اور قید کی کہانی ایک متنازع اور پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ عافیہ صدیقی کی گرفتاری کے وقت ان پر الزام تھا کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملے کی سازش کر رہی تھیں۔ 2008 میں امریکی حکومت نے عافیہ صدیقی پر الزام عائد کیا کہ وہ افغانستان میں امریکی کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں اس حملے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ امریکی فوجیوں کے مطابق عافیہ صدیقی نے ان پر فائرنگ کی تھی جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم عافیہ صدیقی نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے وہ امریکی فورسز کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئی اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ پاکستان میں ان کی گرفتاری کو ایک بڑی عوامی تشویش اور مسئلہ سمجھا گیا ہے کیونکہ ان کے حامیوں کا ماننا تھا کہ انہیں غلط طریقے سے قید کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکی عدالت نے 86 سال کی سزا سنائی تھی جسے پاکستان میں شدید تنقید کا سامنا ہوا۔ ان کے خاندان اور پاکستانی عوام نے مسلسل ان کی رہائی کی درخواست کی تاہم اس وقت تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ عافیہ صدیقی کی گرفتاری اور قید کے معاملے پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کشیدگی رہی ہے اور یہ ایک اہم بین الاقوامی سیاسی موضوع بن گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری اور قید کی کہانی بہت پیچیدہ تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ دور عالمی سیاست، حقوق انسانی اور پاکستانی عوام کے لیے ایک سنگین معاملہ بن چکا ہے۔ عافیہ صدیقی کی ابتدائی زندگی۔ عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے پاکستان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا۔ انہوں نے امریکہ کی معروف ادارے MIT ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ عافیہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ تھی اور ان کی کامیاب تعلیمی کیریئر نے انہیں ایک معتبر ماہر نفسیات اور محقق کے طور پر شہرت دی۔ 2003 میں پراسرار غیبت صدیقی 2003 میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آ رہی تھی۔ ان کی آخری بار 2003 میں افغانستان میں امریکی افواج کے زیر کنٹرول علاقے میں موجودگی کی اطلاع ملی۔ اس وقت ان کی گمشدگی ایک معمہ بن گئی۔ ان کے خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ امریکی حکام کی جانب سے گرفتار کر لی گئی تھیں جبکہ امریکہ نے اس کا انکار کر دیا۔ 2008 میں گرفتاری۔ عافیہ صدیقی 2008 میں افغانستان کے شہر غزنی سے گرفتار ہوئیں۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی تھی۔ جب وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو ان پر الزامات عائد کیا گیا کہ انہوں نے افغانستان میں امریکی قونصلیٹ پر حملے کرنے کی سازش کی تھی۔ ان کی گرفتاری کے وقت ان کے جسم پر زخم کے نشانات اور تشدد کے آثار ملے تھے جس نے ان کے حامیوں میں غم و غصہ پیدا کیا۔ عافیہ صدیقی نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے۔ 2010 میں مقدمہ اور سزا۔ عافیہ صدیقی کا مقدمہ امریکہ میں 2010 میں چلا اور انہیں امریکی عدالت 80 سال کی قید سزا سنائی۔ اس پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی گرفتاری کے دوران انہوں نے فائرنگ کی تھی۔ اس فیصلے کو پاکستان میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے حامیوں کا ماننا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ان کی سزا بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے رد عمل۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کی گرفتاری کے بعد عوامی سطح پر اس معاملے کی بہت بڑی اہمیت بڑھ گئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کا کارکنوں کا اور عوامی حلقوں نے ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستانی حکام اور عوام کے ایک بڑے حصے کا ماننا تھا کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ میں انصاف نہیں مل سکا اور ان کی گرفتاری میں کئی قانونی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ عافیہ صدیقی کے کیس کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک سنگین سلوکی اور تشدد کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بغیر کسی ٹھوس الزام کے قید کیا گیا اور ان پر دوران حراست تشدد کیا گیا جس نے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کیا۔
عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششیں اب آج بھی جاری ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت اور مختلف حقوق انسانی تنظیمیں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کئی بار امریکہ سے ان کی رہائی کی درخواست کی، لیکن اب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ عافیہ صدیقی کے خاندان نے بھی عالمی سطح پر ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے کیس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا۔ موجودہ صورتحال: عافیہ صدیقی اب تک امریکی جیل میں قید ہیں اور ان کے حامیوں کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ان کے کیس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم بحث کو جنم دیا ہے جو انسانی حقوق، انصاف اور بین الاقوامی تعلیمات کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے۔ عافیہ صدیقی کی کہانی ایک مظلوم عورت کی کہانی ہے جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ان کے کیس نے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ عالمی سطح پر بھی